ستارہ جس نے جہانگیر کی محبت میں زبیر کو زہر دے دیا، آج وہی جہانگیر ستارہ سے بے پناہ نفرت کرنے لگا ہے۔ کہتا ہے جہانگیر ستارہ سے کہ تم کسی کی جان کیسے لے سکتی ہو؟ جب تم نے زبیر کو زہر دیا تھا تو کیا تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہوا تھا؟ اس بات کا جواب دیتے ہوئے ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے اگر زبیر کو زہر دیا تھا تو تمہاری محبت کی خاطر دیا تھا، تمہارے لیے دیا تھا، اور آج تم ہی میرے خلاف کھڑے ہو، میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو۔ مجھے تم پر یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہیں پر دوسری طرف زبیر جو کہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے، اس نے اپنی نیک سیرت بیوی زینت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، اپنی بیٹیوں کے حقوقوں کو پورا نہیں کیا، جس کی سزا اسے اس طرح سے مل رہی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زبیر جب اپنی والدہ مہتاب بیگم سے بات کرتا ہے کہ میں نے اپنی نیک سیرت بیوی زینت کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا، وہ کیا کچھ نہیں کرتی رہی ہمارے لیے اور میں نے اس پر ظلم کیے، بلکہ ہم سب لوگوں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور اس پر ظلم کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ شاید اسی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے اس طرح سے ناراض ہوا کہ اس کے کیے کی سزا مجھے اس طرح سے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ مہتاب بیگم جو اب بھی نہیں سدھری اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ستارہ کا کیڑا زبیر کے دماغ سے نکلا تو اب زینت کا کیڑا زبیر کے دماغ میں آ چکا ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی مہتاب بیگم کہ جس طرح سے زینت اس گھر سے نکل چکی ہے وہ اب اس گھر میں کبھی بھی واپس نہ آئے۔ وہیں پر زینت جو کہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو چکی ہے، ڈاکٹر صاحبہ جس نے زینت کا پورا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ وہ بلواتی ہے زینت کو اپنے پاس اور کہتی ہے کہ یہ گھر دیکھو، یہ میرا ایک گھر ہے، میں اس گھر کی حفاظت نہیں کر پا رہی اور میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں کسی ایسے شخص کو لے کر آؤں جو میرے گھر کا خیال بھی رکھ سکے اور اس گھر میں آسانی سے رہ بھی سکے۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ زینت کو پورا گھر دکھاتی ہیں، بعد میں زینت کو خوشخبری دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس گھر میں تم رہو۔ زینت ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے بعد حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور بعد میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے اس گھر میں رہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے کہنے کے بعد زینت اسی گھر میں اپنا ایک آفس بھی کھول لیتی ہے اور وہیں سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ آتی ہے نیلم اور آ کر کہتی ہے زینت سے کہ ملک صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے دفتر میں کھانا بھی ہمارے ہاں سے ہی جائے اور ان کے دفتر کے لوگ کم سے کم 20 سے 25 ہوں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد زینت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بہت آسان تھا، پتہ نہیں کیوں میں نے ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا رکھا تھا۔ وہیں پر دوسری طرف جہانگیر جو کہ ستارہ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہوگا، تو ستارہ جب جہانگیر سے پوچھتی ہے کہ تم کیا کرو گے، کہاں پہ پیسے انویسٹ کرو گے، تو اس بات پر جہانگیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا اس سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے آخرکار کس طرح سے بات کر رہے ہو، تو وہیں پر جہانگیر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم کسی کو زہر بھی دے سکتی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف آتا ہے وزیر جب مہتاب بیگم پوچھتی ہیں کہ آخرکار دکان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، تو وہیں پر وزیر کہتا ہے کہ دکان کا پیسہ نہ تو آ رہا ہے بلکہ دکان الٹا گھاٹے میں جا رہی ہے۔ اس بات پر مہتاب بیگم کے پوچھنے پر وزیر بتاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے دکان کا مال ختم ہو رہا ہے اور دکان میں مال ڈالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جہانگیر اور مہتاب بیگم دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن پیسوں کا گھمنڈ تھا مہتاب بیگم کو، آج وہی پیسہ مہتاب بیگم کے پاس نہ رہا۔ کیا کرے گی مہتاب بیگم اب اور کیا کرے گا زبیر؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔